السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ آج اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا تو سن کر ضرور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے گا، کیونکہ ہمارے زندگی میں کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ہم قسمت کو کوسنے لگتے ہیں، قسمت کو الٹا پلٹا بولنے لگتے ہیں اور ناشکری کے الفاظ ہمارے منہ سے جاری ہو جاتے ہیں۔ ہم شکر ادا ہی نہیں کرتے۔ ہم اپنے سے بڑوں کو دیکھتے ہیں، اپنے سے چھوٹوں کو دیکھیں گے نا، اپنے سے کمتری لوگوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ناشکری کے الفاظ نہیں بولنا پڑے گا۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ ہماری قسمت ہی خراب، ہماری قسمت ہی پھوٹی ہے، ہمیں ہی کیا کہتے ہیں مصیبتوں سے دوچار کیا گیا ہے، باقی سب خوش ہیں۔ اللہ جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو اپنا محبوب سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے دوچار کر دیتا ہے تاکہ اپنے بندے کو پاک کر کے دنیا سے اٹھائے، پاک صاف کر کے گناہ جھاڑ کے دنیا سے اٹھائے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں، بہت آزمائش آئی اور وہ سب سے زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں تھے، سب سے محبوب، سب سے چہیتے بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر کیا کہتے ہیں مصیبتیں، پریشانی، آزمائش، امتحان کیا کہتے ہیں نہیں دینے کو رہتا اپنے نیک بندے کو تو سب سے پہلے اپنے نبی کو نہیں دیتا۔ نبی کو کیوں آئے پریشانی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے اور انہیں پاک صاف کر کے دنیا سے اٹھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مصیبتیں، اتنا کفار مشرک جو مکہ کے مشرک تھے، مکہ کے کافر تھے، انہوں نے اتنی پریشانیاں، اتنا پریشان کیا، اتنا تکلیف دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ لیا کہ ہم جائیں گے طائف میں، طائف کے بڑے بڑے سرداروں سے ملیں گے تاکہ ہماری کچھ مدد ہو سکے، کچھ سہایتا ہو سکے۔ طائف میں جائیں گے اور ان کو سرداروں کو ہم اسلام کی دعوت دیں گے اور اس کے بعد ہو سکے وہ ہمارے اسلام قبول کر لیں اور ہمیں پناہ دیں، ہمیں ان مصیبتوں سے تھوڑا سا چھٹکارا ملے۔ یہی سوچ کر وہ پیدل طائف میں چل پڑے۔ آپ کے ساتھ ایک اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسلام کی دعوت دیتے گئے اور طائف کے 3 سرداروں سے آپس میں بھائی تھے، ان سے ملاقات ہوئی، انہیں اسلام کی دعوت دی اور اسلام کے لیے پرچار کیا، سب کچھ اسلام کے بارے میں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ انہوں نے سنا، وہ سردار تینوں لوگ سنے اور انکار کر دیا، فوراً انکار کر دیا، تم جھوٹے ہو، بلکہ بہت برا جواب دیا اور کیا کہتے ہیں ترنت کی ترنت ان لوگوں نے، ان سرداروں نے کیا کہتے ہیں انکار کر دیا۔ ہر ایک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کی اور اس کام میں 10 دن لگا دیے۔ طائف میں اللہ کے نبی 10 دن لگا دیے، دن رات اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ یہ کہا ہمارے شہر سے نکل جاؤ اور اپنے بچوں، بدماشوں اور غلاموں کے آپ کے پیچھے لگا دیے۔ جو طائف کے سردار تھے وہ صرف انکار نہیں کیا بلکہ اپنے شیطان، اپنے بدماش بچوں کو، اپنے غلاموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ جب آپ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے آپ کے دونوں اور بدماشوں کو لگا دیا تاکہ وہ آپ کو گالیاں دیں، اگل بغل میں گالیاں دینے والے کو لگا دیا اور بدزبانی کرنی شروع کر دی، پھر پتھر برسانے لگے، پتھر سے مارنے لگے وہ لوگ، جس سے آپ کی ایڑی اور پاؤں زخمی ہو گئے۔ اتنا مارے وہ لوگ، بدماش بچے اور کیا کہتے ہیں ان کے غلام جو تھے، انہوں نے اتنا مارا دونوں طرف سے کہ آپ کی ایڑی اور پاؤں زخمی ہو گئے، جوتے خون سے بھیگ گئے۔ حضرت زید بن حارث جو آپ کو بچا رہے تھے، ان کے سر پر کئی زخم آئے۔ بیوقوفوں کا یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ کو
عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی۔ یہ باغ طائف سے 3 میل دوری پر استھت تھا۔ جب آپ اس باغ میں پہنچے تو بھیڑ واپس چلی گئی۔ باغ کے اندر آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ ہوا تھا اس سے آپ کے دل میں بہت چوٹ لگی اور آپ نے بہت درد جھیلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گالی ریٹرن نہیں دیا، کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ دعا کرنے لگے، اللہ سے دعا کرنے لگے، ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں تجھی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کو مالک بنا دیا ہے؟ یدی مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں تیرے چہرے کو اس کی نور کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے رہے اسی انگور کے باغ میں۔ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان کی تکلیفوں سے کوئی شکایت نہیں، اگر تو مجھ سے ناخوش ہے تو اللہ میں کیا کہتے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے رہے۔ ادھر آپ کو ربیعہ کے بیٹوں نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ترس آ گیا۔ اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ہاتھ انگور کے ایک گچھا بھجوایا۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھایا۔ اس پر عداس نے کہا کہ اس چھیتر کے لوگ یہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس علاقے سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اور کیا کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا کہ خون سے لہو لہان کر دیا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے ناشکری نہیں کی، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکہ کے راستے پر آگے بڑھے۔ آپ دکھوں سے ٹوٹ چکے تھے، اتنا مصیبت آیا کہ ایک دم ٹوٹ چکے تھے۔ کچھ دور چلے تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ آپ نے سر اٹھایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے، اب جو چاہیں آپ کہیں، اب آپ جو چاہیں، یدی چاہیں تو میں ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ کچل دوں۔ یعنی وہ پہاڑ بولے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بولیں تو ہم 2 پہاڑوں کے بیچ اس طائف والوں کو کچل دیں۔ یہاں 2 پہاڑوں کے لیے ہم 2 پہاڑ موجود ہیں آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، ان کو کچلنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، طائف والوں کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ مجھے امید ہے اللہ جو بڑی عزت اور شان والا ہے ان کی اولادوں میں سے ایک ایسی اولاد پیدا کرے گا جو کیول ایک اللہ کی عبادت کرے گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 پہاڑوں کو موجود کیا۔ پہاڑ بولے کہ اگر آپ کا حکم آ جائے تو ہم ان طائف والوں کو کچل دیں، ہم ان طائف والوں کو برباد کر دیں، مٹا دیں، نام و نشان مٹا دیں، ان کی ہستی کو تباہ برباد کر دیں۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، ہو سکے ان کی اولادوں میں سے کوئی آئے جو اللہ کو ایک مانے۔ میرے نبی نے نہیں شکایت کی، نہیں کوئی کیا کہتے ہیں
انہیں تکلیف دی، کوئی بدلہ نہیں لیا۔ ہمیں اگر کوئی ٹارچر کرتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میرے نبی کا اخلاق دیکھیے، خون سے لت پت ہو گئے، خون سے دو چار ہو گئے، ایڑیاں خون سے بھیگ گئی، لیکن انہوں نے بد دعا کے ایک الفاظ بھی نہیں بولے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور جانیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔